مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے قرآن کی بیسٹ تفسیر ہے پوری اسلامک ہسٹری میں، اور بعض معاملات میں تفسیر ابن کثیر سے بھی بہتر ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں جو یہود و نصارہ کے جو حوالے قرآن ڈسکس کرتا ہے وہ نہیں موجود۔ مودودی صاحب نے محنت کر کے تورات اور انجیل سے وہ حوالے بھی تلاش کیے، اور اس لیول تک میں آپ کو سامپل کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی مفسر کی سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ لیں اور اینڈ پہ تفہیم القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں۔ بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ میں قرآن کی طرف آیا ہی ہوں صرف سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ کے مولانا مودودی کی۔ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا ان دنوں، جو جماعت اسلامی کا رسالہ ترجمان القرآن نکلتا تھا، اب ان کا وہ مکتبہ ہے ترجمان القرآن، اس میں مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن ابھی مکمل بنی نہیں تھی، وہ ساتھ ساتھ لکھ رہے تھے تو وہ مہینے میں پرنٹ ہو کے آتی تھی، اور میں اور میرا بھائی جو ہے وہ بیٹھ کے نا اس کا آپس میں دورہ کرتے تھے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں اس وقت ہم نے مورچے کھودے ہوئے تھے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ پارٹیشن کا وقت تھا، تو مورچوں میں بیٹھ کے ہم وہ رسالہ پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ سے میرا قرآن کی طرف شغف ہوا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کرامت ہے مودودی صاحب کی، اس رسالے میں صرف سورہ یوسف کی تفسیر کی۔ سر سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی جو آئی ہے یہ یونیک صورت ہے، یہی بایوگرافی آپ کو تورات میں بھی ملے گی، لیکن کئی جگہ واقعات مختلف ہوں گے۔ مولانا مودودی ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا واقعہ درست ہے، تورات والا واقعہ اس لاجک کے اوپر غلط ماننا پڑے گا، وہ آپس میں کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، یہ وہ کمپیریزن کرواتے ہیں، جہاں سٹیٹمنٹ ملتی ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ پھر قرآن جب بات کرتا ہے نا تورات اور انجیل کے حوالوں کی، کہ تورات لے کے آؤ اس میں دیکھو یہ ہے، تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، تو ابن کثیر تو ہمیں نہیں بتاتے کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن مودودی صاحب وہ سارے حوالے لے کے آتے ہیں، اور یہ بھی اپنا کیڑا نکال دیں کہ مودودی صاحب نے اپنی رائے سے تفسیر کی ہے، نہیں، وہ درجنوں احادیث کے حوالے دیتے ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور مشکات شریف چونکہ وہ بہت پروموٹ کرتے تھے اپنے زمانے میں بھی، مشکات جس نے پڑھی ہوئی ہے اس کو تو آلموسٹ ہر مسئلے کے اوپر احادیث پتہ چل جاتی ہیں، وہ باقاعدہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ حدیثیں ہیں، باقاعدہ وہ بحث میں لے کے آتے ہیں، حدیثیں بھی وہ کوٹ کرتے ہیں، ائمہ کے اقوال بھی کوٹ کرتے ہیں اختلاف میں۔ بعض علماء نے کہا جی وہ اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں، تو مودودی صاحب نے تفسیر اپنی رائے سے کی، نہیں 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 سر ایسا نہیں ہے، وہ قرآن سے تفسیر کرتے ہیں قرآن کی، اس کے بعد احادیث سے کرتے ہیں، وہاں بھی رضال نہ ہو پھر ائمہ کے اقوال لے کے آتے ہیں، اور اقوال میں بھی جو اختلاف ہوتا ہے تو اینڈ پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں امام نے جو بات سمجھی ہے وہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے، تو وہ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے پورے تفہیم القرآن میں بتائیں کہ کسی ایک جگہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ قرآن میں اور احادیث میں اور ائمہ کے سارے اقوال غلط ہیں، مجھے آج سمجھ آیا اس کی تفسیر ہی ہے، کوئی ایک والا بتائیں، تو یہ تو آپ سارے کر رہے ہوتے ہیں۔ بریلویوں نے احمد بریلوی کی توجیحات مانی ہے نا، باقی سب کا تو انکار کر دیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بریلویوں نے خود ساختہ کیا ہے؟ نہیں، وہ کہیں گے میں نے احمد بریلوی پہ رلائے کی ہے۔ تو مودودی صاحب بھی اگر کسی مسئلے میں کہتے ہیں یہاں پہ شوافع درست ہیں، یہاں پہ حنابلہ درست ہیں، یہاں پہ حنفی درست ہیں، یہاں پہ مالکیہ درست ہیں میرے نزدیک، تو وہ اپنے نزدیک کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میری یہ رائے، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک میں نے جب کمپیئر کیا تو اس کی رائے زیادہ بہتر ہے۔ کہتے نہیں مودودی صاحب کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کس کی رائے بہتر ہے؟ تو سر آپ نے بھی تو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، آپ نے فقہ حنفی کیوں اڈاپٹ کیا ہوا ہے؟ ہر حنفی نے، آپ کے نزدیک فقہ حنفی کی رائے امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل سے بہتر ہے، تو جب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو مودودی صاحب نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے، انہوں نے کوئی نیا نظریہ پیش نہیں کیا۔ تو تفہیم القرآن ضرور پڑھیں، ہماری ویب سائٹ کے اوپر اس کی سافٹ کاپی ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کریں، تو آپ کو جدید سائنٹیفک جو اعتراضات ہیں وہ بھی اس میں کور ہوئے ہوئے ہیں، اور پرانے جو اختلافات ہیں وہ بھی کور ہوئے ہیں، اور بعض تو اتنے مشکل تفسیر کے ایشوز تھے جو مودودی صاحب نے ہی ریزالو کیے ہیں۔ مثلاً یہ جو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ آپ ذرا تفسیر پڑھیں ان کی، تخت بلقیس والا واقعہ اس کی تفسیر ذرا مودودی صاحب کی پڑھیں، 99 دھمیوں والا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر یہودی تہمت لگاتے تھے وہ تفسیر آپ ذرا مودودی صاحب کی پڑھیں،
آپ قرآن میں جتنے مشکل ٹاپک ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ اس میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا مولویوں کو تو ہوائی نہیں لگی ان چیزوں کی جو مودودی صاحب نے کام کر دیا۔ وہ میرے نزدیک تو سب سے بیسٹ تفسیر ہے۔ اس کے بعد آپ ابن کثیر بھی پڑھیں ضرور، اور احسن البیان اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف صاحب کی جو سعودیہ والے فری دیتے ہیں ہر حاجی کو اردو زبان میں، وہ بھی پڑھیں آپ، اور یہ ساروں کو کمپیئر کروائیں، آلموسٹ آپ حق بات تک پہنچیں گے۔ ویسے تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے، اور جامعہ ترمذی میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے، اور المستدرک للحاکم میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے۔ لیکن وہ تو صرف شان نزول کی چند آیات کو کور کرتا ہے، اور ہر آیت کا شان نزول ہوتا بھی نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر آیت کا شان نزول ہوگا، اور شان نزول سے قرآن کی آیت میں فرق بھی نہیں پڑتا، اینڈ رزلٹ وہی رہنا ہے۔ ٹریفک سگنل گرین اور ریڈ کلر کیوں رکھے گئے؟ خون کی وجہ سے اور گرینری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے؟ اس سے کوئی یہ فرق نہیں پڑتا کہ گرین پہ آپ نے چلنا تھا تو آپ رک جائیں گے، اور ریڈ پہ آپ نے رکنا تھا تو چل پڑیں گے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں تفسیر سے کوئی الٹ رزلٹ نکل آئے گا، نہیں، تفسیر سے کوئی الٹ رزلٹ نہیں نکلے گا، وہی نکلے گا، شان نزول سے وہی نکلے گا۔ رہا کانٹیکسٹ، وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس پہ میری مسئلہ 154 آپ دیکھ لیں، میں نے ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا۔ تو قرآن کی آپ تفسیر مختلف پڑھیں، آپ رزلٹ تک پہنچ جائیں گے۔ اور قرآن کا بنیادی مقصد تذکیر ہے، نصیحت حاصل کرنا۔ تذکیر کے اعتبار سے دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے۔